السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اتمان الاکملان علی افضل خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عام مہربان ہے، الرحیم خاص مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر بسم اللہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ آج جس آیت کی ہم تفسیر کریں گے وہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے یوم الدین، جزا، حساب اور قیامت کے دن کا۔ مالک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو متصف ہو ملک پر، جس کے پاس اختیار ہو۔ وہ ذات جو حکم دے، جو منع کرے، وہ ذات جو ثواب دے، وہ ذات جو عقاب دیں، جو سزائیں دے اور جیسے چاہے تصرف کرے، اس ذات کو مالک کہتے ہیں۔ اور ایسی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہیں انہیں حکم دے، جسے چاہے منع کرے، جسے چاہے ثواب دے، جسے چاہے سزا دے، اور جس میں جیسے چاہے تصرف کر لے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا۔ دین عربی زبان میں سزا کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں، اور مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے۔ وہ دن جن میں لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کو چھوڑ کے دوسرے دنوں کے بھی مالک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ عز و جل لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال عدل قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی لوگوں کے سامنے صحیح معنوں میں لوگ جب دیکھیں گے تو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہت ہے اور جتنے بھی تعلقات ہے بڑے اور چھوٹے کا، مالک اور اس کے مزدور کا، سید اور غلام کا، یہ سارے کے سارے تعلقات کاٹ دیے جائیں گے۔ مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور اس کے سوا کل کائنات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مملوک ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اختیار نہیں چلا سکے گا۔ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہے ہوں گے، ثواب کے امیدوار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈر رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے یہاں کہا گیا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے، یعنی کہ وہاں پر ملوکیت کا، بادشاہت کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، تصرف چلانے والے ہیں، حکم چلانے والے ہیں قیامت کے دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کا بہت ہی ایک بہترین مفہوم ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام پسندیدہ، محبوب، ظاہری، باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے۔ یہ بہت ہی ایک بہترین مفہوم ذکر کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ مثال ذکر کرتے ہیں جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سچائی ہے، امانت کی ادائیگی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی ہے، وعدوں پر وفا ہے، نیکی کا حکم ہے، برائیوں سے روکنا ہے، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد ہے، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ عبادت میں داخل ہے۔
یعنی کہ مختصر انداز میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ان باتوں کو کہتے ہیں، ان کاموں کو کہتے ہیں، دل کے ان کاموں کو، ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت میں طریقہ اور قاعدہ کیا ہے؟ عبادت میں طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ عبادت کا حقدار سمجھا جائے اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ والآیۃ دلیل، یہ آیت دلیل ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ خاص کرے یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرے۔ جیسے دعا ہے، اب دعا ایک عبادت ہے اور اس کا صحیح مستحق اور حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا مانگے۔ اسی طرح ذبح ہے، تو ذبح ایک عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے یا کسی اور کو ذبح کا حقدار سمجھے۔ طواف ایک عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی طواف کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے سوا کسی اور گھر سے طواف کرے یا اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے طواف کرے۔ تو عبادت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عبادت ہے؟ جو بھی چیز قرآن اور سنت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے، ان پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے اگر ہم منع ہوتے ہیں یہ عبادت ہے۔ اچھا، تو جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا، ہم چاہے جتنا مرضی کہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، کبھی ہمیں اس پہ ثواب نہیں مل سکتا۔ اور عبادت جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس کے 3 شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان ہے۔ جب تک ایک انسان مسلمان نہیں بن جاتا، مومن نہیں بن جاتا، اس انسان کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے اخلاص، خالص نیت۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس کی نیت خالص اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ چاہے جتنے مرضی یا نیک اعمال کر لے، وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول اور منظور نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایک انسان مومن بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہا، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور ہو اور اپنے عبادتوں کے بدلے ہمیں ثواب ملے، سب سے پہلے نمبر پہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ عبادت کو خالص اللہ کے رضا کے لیے کرنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی بھی عبادت اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں تو وہ مقبول ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے عبادت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور نہیں۔